بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 112 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب ما یقال فی الرکوع والسجود، یعنی رکوع اور سجدے میں کیا کہا جائے یا کیا پڑھا جائے، اس کو پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ رکوع اور سجدے میں کیا پڑھا جائے گا، تو آج ان احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ باب ما یقال فی الرکوع والسجود، یہ باب ہے سجدے اور رکوع میں کیا کہا جائے گا اس کے بارے میں۔ اس کی پہلی حدیث ہے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکع فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی، رواہ النسائی وآخرون اسنادہ صحیح۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے رکوع فرمایا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا، وفی سجودہ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند و برتر ہے۔ رواہ النسائی وآخرون اسنادہ صحیح، اس کو نسائی اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ ان تسبیحات کو رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ پڑھنا یہ ادنا درجہ ہے، اور ویسے سنت تو 1 دفعہ پڑھنے سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ کمال سنت کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ ان کو 5 مرتبہ پڑھا جائے، رکوع میں سبحان ربی العظیم 5 دفعہ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی 5 دفعہ۔ اعلیٰ درجہ یہ 7 مرتبہ ہے، اور بعض دفعہ حضرات نے اس کو 10 مرتبہ پڑھنے کا بھی قول کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے وعن عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت فسبح باسم ربک العظیم قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها فی رکوعکم فلما نزلت سبح اسم ربک الاعلی قال اجعلوها فی سجودکم، رواہ احمد وابو داود وابن ماجہ والحاکم وابن حبان واسنادہ صحیح حسن۔ عقبہ بن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ جب فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو۔ فلما نزل سبح اسم ربک الاعلی، اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدوں میں رکھ لو۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ، اس کو ابو داود، امام احمد، ابن ماجہ، حاکم اور ابن حبان نے روایت کی اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ تیسری حدیث ہے وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسبح فی رکوعہ سبحان ربی العظیم 3 وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی 3، رواہ البزار والطبرانی واسنادہ حسن۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع کی تسبیح 3 بار سبحان ربی العظیم اور اپنے سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھتے تھے۔ اس کو طبرانی اور بزار نے روایت کی اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ تو یہ 3 مرتبہ پڑھنا جو ہے یہ ادنا درجہ ہے سنت کا، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ ویسے 7 مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، 10 مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب ان احادیث سے واضح ہے کہ رکوع اور سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے۔ آج کے سبق میں دوسرا جو باب ہم پڑھیں گے وہ ہے باب ما یقول اذا رفع راسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھائے تو کیا کہے، یعنی قومے میں کیا پڑھنا چاہیے، اس بارے میں آج پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت بھی علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں جن میں مسئلہ بیان ہوا ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کیا پڑھا جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ اور تشریح بھی پڑھیں گے۔ باب ما یقول اذا رفع راسہ من الرکوع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة یکبر حین یقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، رواہ الشیخان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہو کر تکبیر کہتے،
پھر تکبیر کہتے جب رکوع فرماتے، پھر کہتے سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع، جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے، ثم یقول، پھر کہتے وہ قائم، کھڑے ہونے کی حالت میں ربنا لک الحمد۔ اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ دوسری روایت ہے وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ الشیخان۔ انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، پس جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ اب ان حدیث کے تحت یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو سمع اللہ لمن حمدہ ہے اور اسی طرح ربنا لک الحمد، تو یہ کس کا وظیفہ ہے؟ امام اور مقتدی میں سے کون سے الفاظ کہے گا؟ جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، یعنی امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی اللہم ربنا لک الحمد کہے گا۔ تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رکوع سے اٹھتے وقت امام کے لیے صرف تسمیع ہے، یعنی کہ سمع اللہ لمن حمدہ ہے، اور مقتدی کے لیے تحمید ہے، یعنی امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی اللہم ربنا لک الحمد کہے گا۔ یہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ دوسرا مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں شرکت ہے، یعنی کہ دونوں کے لیے ہے، سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد امام بھی کہے گا، اور اسی طرح یہ دونوں الفاظ، دونوں تسمیع اور تحمید مقتدی بھی کہے گا۔ احناف کی دلیل تو حدیث باب ہے جو گزری ہے، اس میں کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ تو اب یہاں پر تقسیم ہے، امام کے لیے تسمیع ہے اور مقتدی کے لیے تحمید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم فرمایا ہے دونوں کے اوپر، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں قسمت و تنافی الشرکہ، قسمت جو ہے یہ شرکت کے منافی ہے، یعنی دونوں الفاظ میں دونوں شریک نہیں ہیں، بلکہ امام کا وظیفہ جو ہے وہ تسمیع ہے اور مقتدی کا وظیفہ تحمید ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کو صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال اللہم ربنا ولک الحمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے۔ اگرچہ یہ صرف امام کے بارے میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوا کرتے تھے، لیکن دوسری روایات سے واضح ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس سے امام کی خصوصیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو، تو مقتدی بھی تو ایسی نماز پڑھتا ہے، تو امام کی خصوصیت ختم ہو جائے گی، اور یہ دونوں کے لیے ہو جائیں گے، یعنی امام بھی کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ اور اللہم ربنا ولک الحمد، اور مقتدی بھی کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس باب کی تیسری روایت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا رواه الشيخان۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے تو آپ کی دائیں طرف خراش آئی، فدخلنا علیہ نعوده، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیادت کے لیے حاضر ہوئے، نماز کا وقت ہوا، فصلی بنا قاعدا،
آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھی، ہم نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ فلما قضى الصلاۃ، جب نماز ختم ہوئی، قال، تو آپ نے فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ واذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ واذا رفع فرفعوا، اور جب وہ اٹھے تو تم بھی اٹھو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے، فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، تو تم ربنا لَكَ الْحَمْدُ کہو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ رواه الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب ما یقال فی الرکوع والسجود، اور اسی طرح باب ما یقول اذا رفع رأسه من الرکوع، یعنی رکوع اور سجدے میں کیا کہا جائے گا، اور جب رکوع سے سر اٹھائے تو کیا کہا جائے، کیا پڑھا جائے۔ ان کی دو ابواب کی 6 احادیث کا ہم نے ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے، اور ساتھ میں اس مسئلے کی وضاحت بھی کہ تسمیع اور تحمید کے اندر شرکت ہے، یا پھر تسمیع صرف امام کے لیے ہے اور تحمید صرف مقتدی کے لیے ہے۔ تو اس میں 2 قسم کے مذاہب تھے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ تھا کہ تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ امام کے لیے ہے، اور تحمید اللہم ربنا لک الحمد جو ہے یہ مقتدی کے لیے ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک تھا کہ دونوں کے لیے ہے، یعنی تسمیع اور تحمید امام بھی کہے گا، اور اسی طرح تسمیع اور تحمید مقتدی بھی کہے گا۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے رکوع اور سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد تحمید امام اور مقتدی دونوں کے لیے ہے یا صرف مقتدی کے لیے ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔